کلاس لیتی جیسے ہی وہ باہر نکلی اس کا ٹکراؤ میر زوہان سے ہو گیا۔ میر زوہان یونیورسٹی کا ٹاپر اور سب سے خوبصورت لڑکا تھا، جبکہ نینا سانولی رنگت کی بڑی بڑی آنکھوں والی تیکھے نین نقش کی 19 سالہ پرکشش دوشیزہ تھی۔ اسے ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کی حسرت دل میں جاگ جائے۔ دونوں کا ٹکراؤ بہت بری طرح ہوا کہ نینا پیچھے گرتی۔ زوہان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے سنبھالا۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اسے یکپٹک دیکھتی چلی گئی، جبکہ زوہان نے اسے صرف ایک اسمائل ہی پاس کی تھی اور اگلے لمحے سے چھوڑ دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ زوہان کے نرمی سے پوچھنے پہ وہ اپنا دھڑکتا دل سنبھالتے رخ پھیر گئی تھی، جبکہ دور کھڑی زہرا کو یہ منظر دیکھتے ہوئے آگ لگ گئی اور نفرت اور حقارت سے انہیں دیکھا۔ زوہان اس کا منظور نظر تھا اور وہ کسی طور پہ کسی لڑکی کے قریب ہو کہاں برداشت ہوتا تھا۔ وہ امیر زادہ اس کے نصیب کا تھا۔ زوہان جو موبائل پہ لگا ہوا تھا پلٹ کے دیکھا تو نینا جا چکی تھی۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھا کہ زہرا اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ میر زوہان ہاشمی کچھ زیادہ ہی نہیں فاسٹ چل رہے؟ زہرا نے منہ بناتے ٹوکا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ زوہان نے بھی ماتھے پہ بل ڈالے اس کی طرف دیکھا۔ وہ نینا اس کی کمر میں تمہارا ہاتھ تھا زوہان، اور تم… شٹ اپ زہرا، کیا اول فول بکے جا رہی ہو؟ آر یو ان یور سینسز؟ زوہان کو شدید غصہ آیا۔ زوہان پلیز مجھے بناؤ مت، میں نے خود دیکھا ہے، تم نے اسے اپنی باہوں میں تھام رکھا تھا۔ زہرا نے برا مناتے کہا۔ سو وٹ؟ اس بات سے تم نے اندازہ لگا لیا زوہان اس میں انٹرسٹڈ ہے؟ بٹ نون سینس یار، وہ کہاں اور میں کہاں، نہ اسٹیٹس میرے جیسا نہ خوبصورتی زوہان کے سٹینڈرڈ کی نہیں ہے وہ، اور تم زیادہ میری ذات میں انٹرفیئر مت کیا کرو۔ آئی ڈونٹ لائک، اوکے؟ زوہان نپے تلے انداز میں کہتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کی بات پہ زہرا نے سکھ کر سانس لیا اور مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے لپکی۔ ارے سنو تو، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ اب تم ہی ہو اتنے خوبصورت کہ ہر لڑکی ہی تم پہ فلیٹ ہو جاتی ہے، اور یہ سانولی سی نینا، اس کے دل میں بھی تمہارے چھونے سے کچھ ہوا ہی ہوگا۔ تو مجھے برا لگا۔ زہرا نے اس کے ساتھ چلتے صفائی دی، لیکن زوہان نے اسے نظر انداز ہی کر دیا۔ نینا ابھی تک زلزلوں کی زد میں ہی تھی۔ وہ تو زوہان سے ٹکراؤ ہونے کے بعد وہاں سے ایک دم غائب ہوئی، لیکن زوہان کے جانے کے بعد وہاں پہ گرا اپنا پین اٹھانے آئی تھی کہ اس نے زوہان اور زہرا کی ساری باتیں سن لیں۔ زوہان اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے یہ جان کر نینا کو بہت دکھ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرنے لگے۔ وہ ایک مڈل کلاس لڑکی تھی، لیکن عزت نفس اس کے اندر بھی تھی۔ زوہان کیسے اس کی عزت نفس کو رون سکتا تھا؟ تم رو رہی ہو؟ سب کچھ ٹھیک ہے؟ طیبہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے اس کی جانب لپکی تو نینا نے فوراً اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو پوچھا۔ وہ بس کچھ آنکھ میں چلا گیا تھا، راستہ دھندلا ہو گیا تو ٹھوکر کھا گئی۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ کہاں ٹکرائی؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ طیبہ نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ نہیں، سنبھل گئی ہوں، پہلی ٹھوکر پہ ہی۔ وہ گہرا سانس بھرتی ایک بینچ پہ بیٹھی۔ نینا تم جانتی ہو تم روتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، خاص کر تمہاری خوبصورت آنکھوں میں جب آنسو آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ساون برس رہا ہو۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، پلیز مت رویا کرو، طیبہ نے اس کے ہاتھ تھامے ہوئے محبت سے کہا۔ اچھا یار، ایموشنل مت ہو زیادہ، چلو دیر ہو رہی ہے۔ امی گھر میں ویٹ کر رہی ہوں گی، روٹ کی بس نکل گئی ہوگی تو پھر پیدل ہی گھر جانا پڑے گا، کیونکہ آج تو میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ رکشہ ہی کروا سکوں۔ نینا اپنے کہتے ہوئے اٹھی تو طیبہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ وہ دونوں گہری دوستیں تھیں، ایک ہی محلے میں رہتی تھیں، ایک دوسرے کی دکھ سکھ کی ساتھی تھیں، گھر بھی پاس پاس تھے۔ طیبہ کے والد عابد صاحب ایک ریٹائرڈ فوجی تھے، جبکہ اس کی امی زبیدہ ایک درزن کا کام کرتی تھیں۔ اسی طرح نینا کی والدہ رابعہ بھی درزن تھیں۔ دونوں دوستیں مل کے محلے والوں کے کپڑے سیتی تھیں۔ نینا کے والد کی 4 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد کسی رشتہ دار نے ایک بار بھی آ کے نہ پوچھا۔ رابعہ بیگم خود ہی اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ بھرنے لگیں۔ نینا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اسکالرشپ پہ ہی وہ یونیورسٹی تک پہنچی تھی، وہ یونیورسٹی جہاں امیروں کے بچے پڑھنے آتے تھے۔ نینا نے بھی اپنی قسمت آزمائی شروع کی۔ وہ 3rd ایئر کی
اسٹوڈنٹ تھی۔ رنگ تھوڑا سانولا تھا جو اس نے اپنے بابا کا چرایا تھا، لیکن نقش اس نے اپنی مما سے لیے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن آج جس طرح ذوحان نے اس کے رنگ کو کمنٹس پاس کیے تھے وہ بہت بری طرح دل برداشتہ ہوئی تھی۔ رات بھر وہ سو نہ سکی، صرف اس کے کہے ان تلخ الفاظ پہ۔ آنسو بھی اس کی آنکھوں سے بہتے تکیہ بھگوتے رہے، جبکہ اپنا یہ دکھ وہ کسی سے کہہ نہ پائی۔ کہنے والے بنا سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں، لیکن سننے والوں کو مدتوں یاد رہ جاتے ہیں۔ وہ اس وقت اپنے گھر کے بیک پہ بنے جم میں تھا اور مسلسل ٹریڈ مل پہ دوڑ رہا تھا۔ اس کا ملازم جوس کا گلاس لیا ہاتھ میں اسٹاپ واچ لیے کھڑا ٹائمنگ نوٹ کر رہا تھا۔ اسے 1 گھنٹے سے اوپر کا ٹائم ہو گیا تھا، لیکن وہ مسلسل دوڑ رہا تھا۔ پھر گہرا سانس بھرتے اس نے ٹریڈ مل آف کی اور ملازم سے اسٹاپ واچ لیتے وقت دیکھا اور دھیما سا مسکرا دیا۔ جوس کا گلاس تھامے وہ آگے بڑھتا، ٹاول سے اپنا پسینہ بھی خشک کرنے لگا۔ آج زیادہ وقت لگایا تھا اس نے۔ ابھی اس نے جوس کا خالی گلاس ملازم کو تھمایا ہی تھا کہ اس کے موبائل پہ کال آنے لگی، جسے ریسیو کرتے ملازم کو جانے کا اشارہ کرتے خود وہیں ایک طرف بیٹھا تھا۔ میر اذہان ہاشمی، آپ شاید بھول رہے ہیں آج آپ نے مجھے ڈنر کروانا تھا، اور اس وقت شام کے 7 بج رہے ہیں اور آپ کا کہیں کچھ اتا پتہ نہیں۔ وہ اداس ہو رہی تھی، لیکن لہجے میں غصہ بھی تھا۔ میرا نہیں خیال کہ ڈنر رات کے 7 بجے ہوتا ہے مس سحر اذہان ہاشمی، وہ بھی اس کے انداز میں گمبھیر لہجے میں بولا۔ میں ویٹ کر رہی ہوں اذہان کب سے۔ اب آ جاؤ نا، وہ لاڈ سے بولی تو اذہان کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ جو میری جان کا حکم، 20 منٹ میں آپ کے پاس ہوں گا، اذہان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سحر کے چہرے کو ایک بھرپور مسکان نے چھوا۔ امیر اذہان ہاشمی کا نکاح 6 ماہ پہلے سحر زرمان سے ہو گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ رخصتی سحر کی پڑھائی مکمل ہونے تک رکی ہوئی تھی، لیکن اذہان اکثر اپنے آفس سے اس کے لیے آف لیا کرتا تھا۔ وہ کم سن خوبصورت حسینہ اس کی دیوانی تو تھی ہی، وہ بھی اس پہ جان نچھاور کرتا تھا اور اس کے لاڈ تو بچوں کی طرح اٹھاتا تھا۔ اب بھی اسی کی خاطر ڈنر کا پلان ترتیب دیا ہوا تھا۔ اذہان بیٹا بات سنیں۔ جم سے گھر کے اندرونی حصے میں آتا وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر جا رہا تھا کہ وردہ بیگم کی پکار پر اس کے جاتے قدم رکے۔ جی مام، اس کی پکار پر اذہان کے ماتھے پہ بل تو پڑے، لیکن وہ اپنی اندرونی کیفیات کو چھپانا جانتا تھا۔ بیٹا، آج تمہارے خالہ اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آ رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آج رات آپ ہم سب کے ساتھ مل کر ڈنر کریں۔ ان کی بات پر اذہان نے کلائی پہ بندھی گھڑی پر وقت دیکھا۔ موم، آج تو مشکل ہے، مجھے جانا ہے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ وہ سہولت سے انکار کرتا ہوا واپس سیڑھیاں اوپر کی جانب چلا گیا، جبکہ وردہ بیگم تنفر سے اس کی چوڑی پشت دیکھتی رہ گئیں۔ 20 سال ہو گئے تھے انہیں یہاں بیاہ کے آئے، لیکن اذہان ہاشمی کو اب تک اپنے ہاتھ میں نہ کر سکی تھیں۔ میر عبداللہ ہاشمی کی پہلی بیوی کی وفات کے بعد میر اذہان ہاشمی کے لیے انہوں نے وردہ سیفی سے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس وقت میر اذہان صرف 7 سال کا تھا۔ ایسے میں وہ یہ سمجھتا تھا کہ آنے والی عورت اس کی سگی ماں نہیں ہے، لیکن وردہ بیگم نے اسے بہت پیار اور محبت سے پالا۔ 1 سال بعد اللہ نے ان کی گود بھی اولاد نرینہ سے بھر دی تھی۔ ذوحان ہاشمی کی آمد پہ اذہان ہاشمی سب سے زیادہ خوش ہوا تھا۔ بھلے وہ اپنی سوتیلی ماں سے اتنی چاہت نہیں کرتا تھا، لیکن اپنے بھائی کو پا کر وہ بہت خوش تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ذوحان اذہان سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ دونوں کی مائیں الگ الگ ہیں، دونوں میں سگے بھائیوں جیسی ہی محبت تھی۔ میر اذہان ہاشمی شاور لیتا اب شیشے کے آگے کھڑا ہوتا تیار ہو رہا تھا۔ بال بناتے اس نے اب خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا۔ یہ پرفیوم اس کی مسز سحر کا فیورٹ پرفیوم تھا، جسے وہ اس کی خواہش پر اسے ملنے کے وقت ہی استعمال کرتا تھا۔ وہ نکسک تیار ہوتا نیچے اتر رہا تھا کہ وردہ بیگم، جو ڈرائنگ روم میں موجود تھیں، اسے نیچے اترتا اتنا تیار ہوا دیکھ کر
سلک اٹھی۔ ان کی یہی خواہش تھی کہ ان کی بہن کی بیٹی بریرہ اس گھر میں اذہان کی دلہن بن کر آئے، لیکن اس کی سحر زرمان میں دلچسپی دیکھتے ہوئے میر سلطان ہاشمی نے اپنے بیٹے کا نکاح سحر زرمان سے کر دیا تھا۔ بیٹا، اگر ڈنر نہیں کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، لیکن کیا تھوڑی دیر کے لیے رک نہیں سکتے؟ وہ بس پوچھنے والے ہوں گے، ان سے مل لینا اور پھر چلے جانا۔ وردہ بیگم نے شیرین لہجے میں اذہان ہاشمی سے کہا۔ ابھی 7:45 ہو چکے تھے اور ابھی اسے سحر کو پک بھی کرنا تھا۔ مزید اگر ان کا انتظار کرتا تو دیر ہو جاتی۔ وہ پھر سے معذرت کرتا دروازے کی جانب بڑھا کہ وہاں سے اندر آتی ہستیوں کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ سحر اس وقت کار پورچ میں ادھر سے ادھر چکر لگاتی مسلسل اذہان کا ویٹ کر رہی تھی، جو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ نازک سا سراتا وجود اس وقت کار پورچ سے نکل کر باغیچے کی جانب بڑھا۔ دماغ میں شعلے سے ابھرنے لگے تھے۔ اذہان نے کبھی اتنا انتظار نہیں کروایا تھا جتنا وہ آج کروا رہا تھا، اور سونے پہ سہاگا، وہ اس کی کال بھی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ ایسے میں سحر غصے سے پیچ و تاب کھاتی، یخ بستہ ٹھنڈی ہواؤں کو ساتھ الجھتی باغیچے میں چکر لگا رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اذہان کو کال نہیں کرے گی۔ اگر وہ اس کا ضبط آزمانا چاہ رہا تھا تو اب وہ اس کا ضبط آزمانے والی تھی۔ ہائے میری ہڈی ٹوٹ گئی، ہائے میں کیا کروں، ہائے وردہ یہ دیکھو۔ اچانک سے ریحانہ خالہ اپنے بیٹے کمال اور بیٹی بریرہ کے سہارے لنگڑاتی اندر داخل ہوئیں۔ وردہ بیگم بھاگتے ہوئے اپنی بہن کی جانب بڑھیں۔ ارے آپا، کیا ہو گیا؟ یہ کیسے لگی چوٹ؟ کیسے آئی؟ کمال، کیا ہوا آپا کو؟ وردہ بیگم نے پریشانی سے بہن کو صوفے پہ بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ نہیں لگی خالہ جان، وہ ابھی گاڑی سے نیچے اتر رہے تھے تو اچانک سے بائک نے ٹکر مار دی۔ بہت مشکل سے اندر لے کے آئے ہیں۔ ارے گھر کیوں لے کر آ رہے ہو؟ انہیں تو ڈاکٹر پہ لے کے جانا چاہیے تھا نا، دیکھو تو صحیح کیسے پاؤں سے خون بہہ رہا، مسز وردہ نے پریشان ہوتے کہا تھا۔ چلو آ جاؤ آپا، ڈاکٹر پہ چلتے ہیں۔ اذہان بیٹا آپ چلیں، تھوڑا حوصلہ رہے گا۔ وردہ بیگم بس کسی نہ کسی بہانے سے آج روکنا چاہتی تھیں اور اس مقصد میں وہ تقریباً کامیاب ہو گئی تھیں۔ وردہ بیگم کی بات پر مجبوراً اذہان ہاشمی کو ان کے ساتھ ہاسپٹل جانا پڑا۔ وہاں اتنی دیر لگ گئی تھی کہ اب ڈنر ٹائم سکپ ہو گیا تھا۔ وہ ان کی ٹانگ پر پلسٹر کروا کر انہیں گھر چھوڑتا اب سحر کے گھر جا رہا تھا۔ اس وقت تقریباً رات کے 10 بج چکے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ناراض ہوگی، لیکن اس کے انتظار میں ہوگی۔ اس کی کالز بھی آئی ہوئی تھیں جو اذہان نے ریسیو نہیں کی۔ وہ اب اسے جا کر ہی منانا چاہتا تھا اور اس کی ضدی طبیعت سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ جیسے ہی وہ زرمان ولا میں داخل ہوا، چوکیدار نے خود ہی ایک دم گیٹ کھول دیا۔ وہ گاڑی کار پورچ میں کھڑی کرتا اندر جانے کے لیے جیسے ہی باہر نکلا، اسے باغیچے میں کسی کی موجودگی کا احساس جاگا۔ میر اذہان کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اس نے بے اختیار اپنے قدم باغیچے کی جانب لیے۔ سامنے ہی وہ دلربا ایک طرف رخ پھیرے کھڑی ایک کسی غیر مرکئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اذہان ہاشمی آ چکا تھا، لیکن اب وہ اس سے خفا تھی، اس لیے پلٹ کر اسے دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ اذہان نے آگے بڑھتے اس کی پشت سے اسے حق کیا تو سحر کا روم روم لرز اٹھا۔ وہ پچھلے 3 گھنٹے سے مسلسل وہاں پر ٹہل رہی تھی اور اب ٹھنڈ سے اس کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ میری جان، آئی ایم سوری، دیر ہو گئی مجھے۔ وہ اس کی کان کی لو پہ اپنا نرم گرم لمس چھوڑتا مزید اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑا رہا تھا۔ سحر کو بالکل خاموش پاتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب موڑ گیا۔ سحر نے اس کی جانب نگاہ تک نہ کی، جبکہ اسے اتنا بنا سنورا دیکھ کر اذہان کا دل پہلو میں دھڑک اٹھا۔ اتنی تیاری میرے لیے مسز؟ جان سے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اسے سلگا گیا کی بار سحر نے اسے دونوں ہاتھوں سے زور سے پش کیا۔ اذہان کی گرفت اس کے گرد ہلکی تھی، اس لیے خود ہی 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ خبردار، جو اب قریب آئے یا مجھ سے بات کی، اتنی دیر سے جہاں تھے وہیں رہیں جا کر۔ وہ غصے سے روندی آواز میں بولتی ہوئی رخ پھیر گئی، جبکہ اذہان اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے زبردستی اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ وہ ٹھنڈی برف ہو رہی تھی، اس کے
لب اور آواز ٹھنڈ سے بری طرح کپکپا رہے تھے۔ اس کا نازک جسم اس وقت بالکل سرد پڑا ہوا تھا۔ مین انٹرنس سے داخل ہوا تو اتنے بڑے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ وہ اس لیے اس کے روم کی جانب پڑھا جو مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے اس کے سینے پہ مکے برسائی جا رہی تھی۔ میر اذہان نے اسے کمرے میں لاتے دھیرے سے بستر پہ لٹایا تو وہ پھر سے اسے گھوڑی سے نوازتے رخ پھیر گئی۔ میرا بچہ ایسے ناراض ہوگا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتا اسے کھینچ کے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ آپ بالکل اچھے نہیں اذہان، آپ کو میرا ذرا خیال نہیں ہے۔ کتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ کھانا تک نہیں کھایا میں نے اور اب آپ میری کال تک ریسیو نہیں کر سکے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اب سر جھکائے شکوہ کر رہی تھی۔ اذہان نے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھتے ہوئے بہت محبت سے اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ یار معاف کر دو اپنے رانجھا کو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ جو اچھوں کی چھٹی کروا دیتا تھا، مشہور بزنس ٹائکون جس پہ کتنی ہی لڑکیوں کی نظر تھی، وہ روڈ جمپنگ مین بھاری مسلس والا اس وقت اپنی نازک سی منکوہا کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں لوگ، مرد صرف اپنی پسندیدہ عورت کے آگے ہی اپنا غصہ جھکاتا ہے۔ میرے بیبی کو کیا کھانا ہے؟ جو کہے گا آرڈر ہوتے ہی آ جائے گا۔ ویسے تو آرڈر میں دے چکا ہوں آپ کی فیوریٹ باربیکیو اور آئس کریم کا۔ اگر کچھ اور بھی کھانے کا دل ہو رہا ہے تو میرا مسز بچہ مجھے فوراً بتائے۔ وہ اس کے لاڈ اٹھاتا ہے۔ اس وقت ایک مختلف اذہان لگ رہا تھا۔ وہ تقریباً اس سے 9 سال چھوٹی تھی اور لاڈ بھی بالکل بچوں کی طرح اٹھواتی تھی۔ اور پر راضی نامے پہ اس نے ڈھیروں چاکلیٹس، کیکس، بیلونز اور فلاورز منگوائے۔ اس کا پورا روم اذہان نے اس کی من پسند چیزوں سے بھر دیا تھا کہ وہ خوشی سے سرشار ہو گئی تھی۔ اذہان، ایک بات پوچھوں؟ وہ جو اس کی کمر کی ڈوریوں میں اپنے ہاتھ الجھائے ہوئے تھا اس کی جانب مڑا۔ دوبارہ کب ناراض کریں گے مجھے؟ وہ شرارت سے مسکراتے پوچھ رہی تھی۔ پہلے تو اذہان کو اس کی بات سمجھ نہ آئی، لیکن جب سمجھ آئی تو اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے دھیرے سے اس کے لبوں پہ گرفت جما گیا۔ اس کی نازک سی گرفت پہ ہی وہ لال ہو گئی۔ اتنی نازک ہو کہ لپ کس پہ مرنے والی حالت ہو جاتی ہے تمہاری۔ تو میری جان، پنگے اتنے ہی لیا کرو جتنے سہ سکو۔ وہ اس کو اپنے سینے میں چھپتے دیکھ کر معنی خیزی سے بولا، جبکہ سحر کے لبوں کو خوبصورت مسکان نے چھوا۔ دونوں آنے والے برے وقت سے بے خبر آج کی رات یادگار بنا رہے تھے۔ یس سر، یور آرڈر پلیز، وہ بہت مہذبانہ انداز میں پوچھتی، ٹیبل پہ اپنے دوستوں کے سنگ بیٹھے ذوحان کو فرتائے حیرت میں ڈال گئی۔ نینا بھی دل تھامے سے دیکھتی ساکت رہ گئی۔ تم یہاں؟ نینا بے اختیار ذوحان کے منہ سے نکلا۔ نینا سمجھ نہ سکی اس نے کیا کہا کہ اسے مخاطب کیا۔ سر پلیز۔ وہ پین اور ڈائری اٹھائے، اس کا آرڈر پوچھتی سنجیدگی سے رخ پھیر گئی۔ ذوحان نے بھی سنجیدگی سے اسے آرڈر لکھوایا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ یار، یہ یونی والی نہیں؟ وہی جو اپنے کالے رنگ کی وجہ سے بہت مشہور ہستی ہو گئی ہے؟ ایک دوست آصف نے کہتے کہکا لگایا، جبکہ ذوحان نے نظر انداز کر دیا۔ کیا ہوا نینا، اتنے چپ کیوں ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ طیبہ نے اس سے پیار سے پوچھا تو اس نے سامنے ٹیبل پہ بیٹھے لڑکوں کی طرف اشارہ کیا۔ اف، یہ یہاں پہ بھی آ گئے؟ نہ یونیورسٹی میں ان کو سکون ہے اور ابھی یہاں آ گئے؟ تم ان کو اگنور کرو اور ان کا آرڈر مجھے دو، میں پاس کروں گی۔ طیبہ نے ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے کہا۔ نینا بھی ان کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے طیبہ کی بات مان لی۔ یہ جائیں گے کب؟ نینا نے کافی وقت ہو جانے کے بعد طیبہ سے پوچھا۔ کیا پتہ، میں خود حیران ہوں کہ 2 سے 3 بار یہ آرڈر کر چکے ہیں اور اب تو ان کے پیٹ پھٹ جائیں گے، لیکن ان کے تو اٹھنے کے ارادے ہی نہیں لگ رہے، طیبہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تبھی طیبہ کے نمبر پہ اس کے گھر سے کال آنے لگی تو وہ مینیجر سے پوچھتی 1 گھنٹے پہلے ہی گھر کے لیے نکل گئی، جبکہ نینا آج اوور ٹائم لگانے والی تھی۔ اس کی والدہ کی 1 ہفتے پہلے ڈیتھ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اسے یہ ویٹرس کی جاب کرنی پڑ رہی تھی۔ یہاں کا ماحول کافی اچھا تھا، جس وجہ سے طیبہ اور وہ دونوں ہی یہاں سکون سے کام کر لیتی۔ طیبہ کی توسط سے ہی صحیح جاب ملی تھی، وہ بس جلد از جلد
پڑھائی مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ انٹرنشپ کر کے ایک بہت اچھی نوکری حاصل کر سکتی تھی۔ نینا سارے ٹیبل پہ کولڈ ڈرنکس کا آرڈر ہے، پاس کرو۔ اس کی سینئر نے اسے کہا تو مجبوراً اسے ان کا آرڈر تیار کر کے ان کی ٹیبل تک لے جانا پڑا۔ زہیب نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ جیسے ہی وہ مڑی تو اس کی بیگ پہ نامحسوس انداز میں ہاتھ پھیرا۔ نینا کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل کی رفتار ایک دم بڑھی۔ پلٹ کے اس لڑکے کو دیکھا جس نے اسے ایک آنکھ ونک کی تھی۔ نینا کا دماغ گھوما اور کھینچ کے ایک تھپڑ اس کے گال پہ رسید کی۔ یہ یوں؟ وہ غصے سے کھڑا ہوتا نینا کو گالی نکال گیا، جس سے نینا نے کولڈ ڈرنک کا ایک گلاس اٹھاتے اس کے منہ پہ اچھالا۔ زہیب غصے سے اسے کچھ کہتا، ایک دم سے ذوحان بیچ میں آ گیا۔ کیا ہو گیا ہے یار، کیوں سین کریٹ کر رہے ہو؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، میں اس کا وہ حال کروں گا کہ یہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ زہیب انتہائی غصے میں تھا۔ لگتا ہے آپ کے خاندان میں بھی آپ کی عورتوں کے ساتھ یہی سب ہوتا ہے جو آپ باہر کرتے پھرتے ہیں۔ نینا نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، یار اسٹاپ اٹ، جاؤ یہاں سے۔ ذوحان نے اسے گھورا، ذوحان چھوڑ مجھے۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی میرے خاندان کی عورتوں تک پہنچنے کی؟ یہ 2 نمبر لڑکیاں اچھے سے جانتا ہوں میں، ہوٹلوں میں جاب کرنا ایک بہانہ ہے، حقیقتاً یہ امیر لڑکوں کی تلاش میں ہوتی ہیں تاکہ چند پیسوں کے لیے ان کا بستر گرم کر سکیں۔ بے اختیار ذوحان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ ایک پل کو وہاں سے سناٹا چھا گیا۔ زہیب نے حیران نظروں سے ذوحان کی طرف دیکھا۔ یقین نہ آیا کہ اس کے جگری دوست نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا، اور وہ بھی کسی انجان لڑکی کے لیے۔ تو نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، اس بلڈی بچ۔ بس زہیب، اب ایک لفظ اور نہیں۔ کوئی حق نہیں تجھے یوں کسی کی عزت کا مذاق اڑانے کا۔ اور تم ایک بات یاد رکھنا، بنا دوپٹے کے جو لڑکیاں اس طرح ہوٹلوں میں کام کرتی ہیں، ہر دوسرا بندہ اسے اسی طرح کا لقب دیتا ہے۔ اپنی عزت کو خود سمجھو۔ وہ نینا کو بھی آئینہ دکھاتا زہیب کو لیا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ نینا کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ کوئی غریب کتنی مجبوری میں گھر سے نکلتا تھا یہ امیر لوگ نہیں جان سکتے تھے۔ بریرہ، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ بس ویسا ہی کرنا جیسا کہا ہے میں نے، سمجھی تم؟ وردہ بیگم نے بریرہ کو ساری بات اچھے سے سمجھاتے ہوئے پوچھا۔ ارے خالہ، فکر ہی نہ کریں آپ، بس اب میرا کمال دیکھیں۔ وہ موٹی موٹی آنکھیں مٹکا کر بولی۔ اذہان جیسے ہی آفس سے گھر لوٹا سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وردہ بیگم نے بریرہ کو اشارہ کیا تو وہ ٹرے میں کافی کا مگ رکھے ہوئے اذہان کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اندر داخل ہو گئی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ بریرہ اس وقت لال رنگ کی ساڑی میں تھی، جس کا اگلا گلا تو بہت ہی ڈیپ تھا، بیک گلا تھا ہی نہیں، صرف 2 ڈوریوں نے اس کا سلیو لیس بلاؤز کو سنبھالا ہوا تھا، جبکہ پیٹ کو بڑھا نہ کر کے اس کے جسم کے انگ انگ کو واضح کر رہے تھی۔ اذہان کے کمرے میں آنے تک وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر چکی تھی۔ جیسے ہی وہ وائٹ ٹراؤزر شرٹ لیس روم میں بالوں کو ٹاول سے خشک کرتا آیا، اپنے سامنے کھڑی بریرہ کو دیکھ وہ لب بھیج گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سخت کرخت لہجے میں پوچھا وہ۔ دراصل مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ بات کرنے آئی ہو یا رجھانے آئی ہو؟ اذہان نے لب بھیجے اس کی جانب پیش قدمی کی تو وہ گھبراتے ہوئے مسکرائی۔ شکار خود شکاری کے پاس آ رہا تھا۔ وہ اس سے پہلے کہ بریرہ کو کچھ کہتا، بریرہ اسے لیے بستر پہ گری۔ اذہان بری طرح ان بیلنس ہوتا اس کے اوپر گرا تھا، اس کی نازکی تک کو محسوس کرتا اس کا روم روم سلب اٹھا تھا۔ اس کا جی چاہا تھپڑوں سے اس لڑکی کا منہ لال کر دے۔ وہ پیچھے ہوتا اٹھنے لگا کہ اچانک ہی بریرہ نے اسے کالر سے مضبوطی سے تھامے خود پہ واپس گرایا۔ اذہان کو اس سے اس قدر جرأت کی امید نہیں تھی۔ آئی لو یو اذہان۔ وہ بے اختیار ہی اس کو اپنے اوپر گرائے اس کے لبوں کو چومنے لگی کہ اذہان نے غصے سے اپنا رخ دوسری طرف کیا تو بریرہ کے لب اس کے گال کو چھو گئے۔ تبھی دروازہ کھلا اور سحر اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا، جبکہ اذہان جھٹ سے پیچھے ہوتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ ایک پل تھا جب اذہان کے ہاتھ سے پھسلا تھا۔ سحر کی آنکھوں کی بے یقینی سے 1000 موت مار گئی تھی۔ اس کا ایک دم لڑکھڑا کے
گرنا ذہان نے غائب دماغی سے دیکھا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ ماسٹر کی سے کھولا گیا، سامنے کا منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ ایک ہی کمبل میں وہ دونوں برہنہ حالت میں ایک دوسرے کے بے حد قریب سوئے ہوئے تھے۔ کیمرے کی کلکس پہ نینا کی آنکھ کھلی، اس کا سر بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ اچانک سے اپنے سامنے اتنے لوگوں کو دیکھتی وہ گھبرا گئی۔ اپنی حالت کو دیکھتے اس کا دماغ معاف ہوا تھا تو اپنے ساتھ بے خبر سوئے ذوحان کو دیکھ کر اس پہ گھڑوں پانی گرایا تھا۔ خود کو کمبل میں لپیٹے وہ خود کو ہراساں نظروں سے دیکھتے پیچھے بیٹھ گراؤنڈ سے جا لگی تھی۔ اف، کتنی پارسا بنتی تھی اور یہاں کیسے کسی لڑکے کی باہوں میں پڑی ہے۔ ایک کلیگ لڑکی نے تنفر سے کہا، ارے چند پیسوں کے لیے کچھ لڑکیاں اپنا ایمان اور اپنا جسم بیچ دیتی ہیں اور بدنامی ساری لڑکیاں کی ہوتی ہے۔ طیبہ اس کے ساتھ کھڑی شاکی نظروں سے نینا کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی نینا سے اس قدر گھٹیا پن کی امید نہیں تھی۔ شور کی آواز سنتے ذوحان کی آنکھ بھی کھل گئی۔ کچھ پل اسے بھی خود کو سنبھالنے میں لگے اور اپنے ساتھ بستر میں خود کو چھپاتے نینا کو دیکھتے اس کے ہاتھ پیر پھولے، جبکہ سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھ، خاص کر میڈیا کو دیکھتے وہ سخت بوکھلایا۔ آؤٹ، آئی سیڈ آؤٹ۔ وہ اٹھتا ہوا سب کو باہر نکال گیا، جبکہ نینا ابھی بھی خود کو کمبل میں چھپائے ہوئے رو رہی تھی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اپنی شرٹ پہننے لگا، تم یہاں کیسے پہنچی؟ سچ بتاؤ، کیا کیا تم نے میرے ساتھ رات کو؟ وہ بھڑکا تھا۔ نینا مزید رو رہی تھی۔ وہ خود عجیب کشمکش کا شکار تھی اور وہ اس پہ الزام لگا رہا تھا۔ موبائل پہ اپنے بابا کی کال دیکھتا وہ لب کھینچ گیا، اٹھو تم، جلدی سے خود کو ڈھانپو، کپڑے پہنو، وہ اسے کہتا اپنا رخ بدل گیا۔ باپ کی کال ریسیو نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی کال بند ہوئی تو اس کے دوست کی کال آنے لگی، جسے وہ ریسیو کر گیا اور جو کچھ اس نے بتایا اس کے بعد ذوحان کا دماغ مزید بھڑکنے لگا۔ وہ سوشل میڈیا پہ اپنی اور نینا کی تصویریں دیکھتا موبائل پہ اپنی گرفت سخت کر گیا۔ پلٹا تو نینا اپنی شرٹ پہن رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پہ وہ رخ بدل گئی، آنکھیں رو رو کے سوج گئی تھیں۔ پلٹ تو ایسے ہی رہی تھی جیسے رات بھر میرے ساتھ بیٹھ کے لطیفے سنائے ہوں۔ اپنی جیکٹ اٹھاتا وہ جلدی سے پہننے لگا، اب اسے سبھی کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ نینا کو لے کر باہر نکلا تو ایک طرف ابھی سارے میڈیا والے اور ہوٹل کے لوگ کھڑے تھے۔ اف، یہ ابھی تک یہیں ہیں، گئے نہیں؟ وہ نینا کو لیے ایک طرف چھپا تھا، پھر اس کا ہاتھ تھامے دوسری طرف سے تیزی سے سیڑھیاں اترا کہ نینا کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا اس کے اوپر جا گری۔ اس کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوا تو ذوحان کو ایک عجیب سی بے پری کا احساس جاگا۔ رات کے کچھ لمحات اس کی آنکھوں میں گھومے لیکن پھر سے محو ہو گئے۔ وہ اسے اٹھاتا ہوٹل سے باہر نکلتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور تیزی سے گاڑی ہوٹل سے نکالی۔ اب کیا ہوگا ذوحان؟ میں تو بدنام ہو جاؤں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ ہاں، میری عزت کے جھنڈے کر رہے ہیں نا، وہ ہر لفظ چبا کے بولا تو نینا کی سسکیوں میں اضافہ ہوا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے مجھے رات کو اپنے روم میں بلایا تھا اور کولڈ ڈرنک میں زبردستی، ہاں، جو کولڈ ڈرنک زبردستی پلائی، اسی کولڈ ڈرنک میں تم نے کچھ ملایا ہوا تھا اور پھر یہ سب کر دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ہاں، بہت نیک پارسا ہو نا تم، جو میرے بلانے پہ رات کو میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ بھڑکا تھا اس کی بات پہ، اور ویسے بھی تم کیا کوئی حور پری ہو جسے میں اپنی رات رنگین کرنے کے لیے بلاؤں گا؟ بٹ ربش! اس کے حد آمیز لہجے پر نینا کا جی چاہا اس کا منہ توڑ دے۔ جانتی ہوں میں ایک کم رنگ والی سانولی لڑکی ہوں، تمہارے سٹینڈرڈ کی نہیں ہوں، لیکن میری بھی عزت ہے، میں ہوں تو ایک لڑکی نا۔ وہ چیختی تھی، وہ بار بار اپنے لیے اتنی بے عزتی نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ گاڑی روکو ذوحان، اپنے گالوں پہ لڑھکتے ہوئے آنسوؤں کو پونچھتے وہ سخت لہجے میں بولی۔ یہاں کہاں گاڑی روکوں، سڑک کے بیچ؟ ذوحان دانت چباتے بولا، میں نے کہا گاڑی روکو۔ وہ پھر چلائی، مس نینا، یہ گاڑی یہاں نہیں رکے گی، ابھی ہم سیدھا میرے ڈیڈ کے پاس جائیں گے، جہاں تم یہ اعتراف کرو گی کہ تم نے یہ سب پلان کیا ہے مجھے پھنسانے کے لیے چند پیسوں کے عوض۔ یہ تمہاری سازش ہے۔ وہ ڈرائیو کرتے اسے سولی پہ چڑھنے کا فیصلہ سنا رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟
میں ایسا کچھ نہیں کہوں گی، سب تم نے اور تمہارے دوستوں نے پلان کیا مجھ سے بدلہ لینے کے لیے، سنا تم نے؟ کتنی قیمت چاہیے، جلدی بولو۔ ذوحان نے فوراً ہی پینترا بدلا، ابھی اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس سے بحث کرتا۔ اس کے بات سنتے وہ کنک گئی تھی، وہ کیسے اس کی قیمت لگا سکتا تھا؟ ہاسپٹل کے کاریڈور میں ادھر سے ادھر مسلسل چکر لگا رہا تھا، اس کا دماغ بالکل معاف ہوا تھا۔ اس کی جان اس وقت آئی سی یو میں تھی، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور وہ بے بس سا دیوار کے ساتھ ٹیک لگایا اپنے دو آنسو چھپا گیا۔ وہ کیسے اس پہ یقین توڑ سکتی تھی؟ کیوں اس نے آنکھوں دیکھی بات پہ یقین کر لیا؟ کیا وہ مجھے جانتی نہیں یا مجھ پہ اعتبار نہیں؟ مسلسل وہ یہ سوال خود سے کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے دعا کے لیے ہی کہا تھا، مسٹر اینڈ مسز زرمان بھی تھے، اپنی بیٹی کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اذہان، کچھ تو پتہ چلے، آخر ہوا کیا؟ مسٹر زرمان نے بالکل خاموش کھڑے اذہان سے پوچھا، لیکن وہ کچھ بھی جواب دینے کے قابل کہاں تھا۔ ان کے سوال پہ بھی وہ خاموش ہی رہا۔ کنگریچولیشن مسٹر زرمان، پیشنٹ از آؤٹ آف ڈینجر ناؤ۔ اچانک سے ڈاکٹر نے اسے زندگی کی نوید سنائی تو اس نے گہرا سانس بھرا۔ اللہ کا شکر ادا کیا، میں اپنی بیٹی سے مل سکتی ہوں؟ مسز زرمان نے پوچھا۔ تھوڑی دیر تک، ابھی ہوش آ جائے گا تو آپ ان سے مل لیجیے گا۔ شکر ہے اللہ کا۔ مسز زرمان پھر سے رو دیں۔ اس وقت اذہان کے نمبر پر ذوحان کی کال آنے لگی۔ اذہان نے ذوحان کی کال پک کی اور اس کو ساری بات بتائی۔ اذہان اس کی ساری بات سنتے ہوئے اپنا لب بھیج گیا۔ مطلب دونوں بھائیوں کے ساتھ سیم سچویشن ہی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا جیسے اس کو پھنسایا گیا ویسے ہی اس کے بھائی کو بھی پھنسایا گیا ہوگا۔ تم فکر نہیں کرو، گھر پہنچو، میں آ رہا ہوں۔ کال بند کرتے ہوئے مسٹر اینڈ مسز زرمان کی جانب مڑا۔ نکل جیسے ہی سحر کو ہوش آتا ہے آپ پلیز مجھے کال کریں، مجھے لازمی بتائیے گا، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھا گیا۔ اس کا رخ اب ہاشمی ہاؤس کی جانب تھا، جہاں ایک طوفان برپا ہونے والا تھا۔ قیمت بتاؤ اپنی۔ ذوحان کے الفاظ اسے ہنٹر کی طرح لگ رہے تھے۔ اس کی بات پر نینا نے اپنے لب سختی سے کھینچے۔ وہی قیمت مسٹر ذوحان جو آپ کے خاندان کی عورت کی عزت کی ہوگی۔ اپنی زبان کو لگاؤ دو تم، خبردار تم نے میرے خاندان کی کسی عورت کے بارے میں بات کی۔ اس کی بات پر ذوحان کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے۔ کہو آپ کے خاندان کی عورت کی عزت اور مجھ مڈل کلاس لڑکی کی کوئی عزت نہیں؟ رکو گاڑی، ابھی کہ ابھی اسی وقت مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، وہ چیختی ہوئی بولی۔ نینا اگر اب تمہاری آواز آئی تو میں تمہارے ہاتھ پیر باندھ کر یہیں کسی ندی نالے میں پھینک جاؤں گا۔ منہ بند کر کے بیٹھو، سوچنے دو مجھے، ذوحان نے پریشانی سے کہا تو نینا اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ ایک بات تو طے تھی کہ وہ یہ الزام کبھی بھی اپنے سر لینے والی نہیں تھی، کیونکہ اس کا اس میں کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ آپ کے بیٹے نے میری بہن کی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، اس کے ساتھ اکیلے میں، مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ مسز وردہ ہاشمی اپنے شوہر کے سامنے اس وقت کھڑے اذہان کے بارے میں بولتی سر جھکائے ہوئے تھیں۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا میر عبداللہ ہاشمی، میری بھانجی کی عزت پہ حرف آیا ہے اور وہ بھی آپ کے بیٹے کی وجہ سے۔ کیا کہا آپ نے؟ مسٹر عبداللہ نے فوراً اسے ان کی بات کو اچکا۔ میرا بیٹا، صحیح کہا آپ نے۔ میر عبداللہ ہاشمی نے ایک نظر اپنے بڑے بیٹے اذہان ہاشمی کی جانب نگاہ کی، جو بالکل اسپاٹ انداز میں کھڑا تھا، جبکہ سامنے کھڑی بریرہ کو بھی وہ دیکھ چکے تھے، جسے لباس میں وہ کھڑی تھی۔ میر ہاشمی کو سمجھنے میں دیر نہیں ہوئی تھی۔ ہاشمی صاحب، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، آپ کو ابھی اور اسی وقت اذہان اور بریرہ کا نکاح کرنا ہوگا۔ مسز وردہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اچھا، تو آپ کا اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دروازے سے اندر داخل ہوتے ذوحان اور اس کے پیچھے آتی اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے میر عبداللہ ہاشمی نے سخت لہجے میں پوچھا، ذوحان کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کے بیٹے کی ویڈیو اور تصویریں پوری سوشل میڈیا اور
میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں، وہ تو ایک لڑکی کے ساتھ رات ہی گزار چکا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کا نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ موبائل اپنی بیوی کے سامنے کرتے انہوں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا اور موبائل پہ نظر آنے والے مناظر دیکھتے ہوئے وردہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ یہ جھوٹ ہے، اذہان ایسا نہیں کر سکتا، میرا ذوحان ایسا نہیں کر سکتا، ذوحان میرا بیٹا ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کی منطق کی داد دینی چاہیے وردہ بیگم۔ عبداللہ ہاشمی نے ایک لفظ بھی زور دیتے ہوئے غصے سے کہا، اب ذوحان کو اذہان کے ساتھ مت ملائیے، آپ جانتے ہیں میرا ذوحان ایسا نہیں ہے۔ اچھا ریئلی اذہان ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مقابل میں آپ کی بہن کی بیٹی ہے، اور ذوحان کے لیے جس پہ الزام لگایا ہے وہ لڑکی آپ کی کچھ نہیں لگتی، اور اس میں آپ کا بیٹا سچا ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ ڈیڈ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو سب کچھ ایکسپلین کرتا ہوں۔ ذوحان نے گھبرا کر باپ کی جانب دیکھتے کہا، جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، جو سننا تھا سن لیا، اب وقت ہے فیصلے کا۔ بولو بریرہ، کیا کیا اذہان نے تمہارے ساتھ؟ میر عبداللہ کے سوال پر بریرہ کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیل گئیں۔ وہ اذہان ہاشمی سے بری طرح گھبرا چکی تھی، جس طرح اس نے رات اسے ٹریٹ کیا تھا، وہ چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ انکل اذہان بے قصور ہے، سب میں نے جان بوجھ کر کیا تھا، خالہ کے کہنے پر۔ بریرہ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر وردہ ہاشمی کا جی چاہا کہ تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دے۔ صحیح، اب صفائی کا موقع میں اس بچی کو بھی دینا چاہتا ہوں، بولو بیٹا کیا سچ ہے؟ ان کے سوال پر نینا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ چاہ کر بھی ایک لفظ نہیں بول پائی۔ میر عبداللہ ہاشمی نے گہرا سانس خارج کرتے اذہان کی جانب دیکھا، بیٹا مولوی صاحب کا بندوبست کرواؤ ابھی، اور اسی وقت ذوحان کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح ہوگا۔ ڈیڈ یہ ظلم ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، یہ لڑکی چیٹ ہے، فراڈ ہے۔ ذوحان، انف، اس لڑکی کی آنکھوں میں سچائی ہے، وہ معصوم ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا آج، ابھی، اسی وقت، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ سختی سے بولتے سے چپ کر آ گئے۔ ذوحان نے مدد طلب نظروں سے اپنے بھائی کی جانب دیکھا، ڈیڈ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ ذوحان نے پھر سے اپنے باپ کے فیصلے کی مخالفت کی، اگر تم یہ نکاح نہیں کرو گے تو راستہ وہ ہے، اپنی ماں کو لو اور چلے جاؤ یہاں سے، اس گھر میں دھوکے بازوں کی اور چال بازوں کی کوئی جگہ نہیں۔ ان کے سخت الفاظ پر ذوحان کے ساتھ ساتھ اذہان بھی پریشان ہو گیا، اور پھر ماں کی خاطر اس نے یہ نکاح کر لیا۔ ذوحان بالکل چپ ہو گیا تھا۔ میر عبداللہ ہاشمی نے نینا کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹا جو بھی ہوا اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، جلد ہی اس کا پتہ بھی لگ جائے گا، لیکن اس وقت جو بدنامی ہو رہی تھی اس سے آپ کو اور ذوحان دونوں کو بچانا ضروری تھا۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ہے تو انکل میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، امی کی 2 ہفتے پہلے ڈیتھ ہو گئی۔ نینا نے سر جھکائے کرب سے کہا، افسوس ہوا بہت بیٹا۔ عبداللہ صاحب کے لہجے میں دکھ تھا۔ ایک پریس کانفرنس ہوگی کچھ دیر تک، اور مجھے اس میں کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہیے۔ مسز آپ اس بچی کا خیال رکھیں اور اس کا حلیہ درست کروا دیں، یہ بھی وہاں بیٹھیں گی اپنی، کہتے وہ ایک نظر ذوحان پہ ڈالتے باہر نکل گئے، جبکہ اذہان کو ہاسپٹل سے کال آئی تھی، سحر کو ہوش آ گیا تھا۔ بھائی میں بے قصور ہوں، ذوحان نے اسے پکارتے کرب سے کہا، تو وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ گیا، تھوڑا سا وقت دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، فی الحال جیسا بابا کہہ رہے ہیں ویسا کرو، میں آتا ہوں۔ وہ اسے حوصلہ دیتا باہر نکل گیا، جبکہ ذوحان نے تیز نظروں سے نینا کو دیکھا۔ مسز وردہ ہاشمی نے منہ بنا کے نینا کو دیکھا، حد ہے، اب یہ لڑکی میری بہو ہے، شکل دیکھی ہے اس کی؟ ذوحان، حد ہے، تمہیں یہی ملی تھی؟ ان کے لہجے میں نفرت اور حقارت تھی۔ مما فار گاڈ سیک چپ کر جائیں یار، وہ سر پکڑتا وہیں بیٹھ گیا۔ نینا نے ایک قہر بھری نگاہ دونوں ماں بیٹے پہ ڈالی، ان کی ذہنیت پہ اسے صرف افسوس ہوا۔ بیٹا وہ کیا ہوا انکل، سحر ٹھیک ہے نا؟ ذوحان نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا؟ وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتی، اس نے منع کر دیا ہے۔ درمان صاحب کی بات پہ اذہان کے ماتھے پہ
بل پڑے۔ بیٹا کوئی بات ہوئی ہے کیا آپ دونوں کے بیچ میں؟ صبح تک تو بالکل ٹھیک تھی، ایک کال آئی تھی اسے اور بنا بتائے نکل گئی۔ پھر آپ کا فون آیا کہ ہاسپٹل میں ہے۔ انکل میں صرف تھوڑی دیر کے لیے ملوں گا، اسے دیکھے بنا نہیں جا سکتا، مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اذہان کی بات پہ سربان صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اور داماد میں سب ٹھیک ہو جائے، پھر بنا دیری کیے وہ سحر کی رخصتی کر دیں۔ دروازہ کھلا، آنے والے کو اس کی قدموں کی چاپ سے اس کو پہچانتی تھی۔ آنکھیں سختی سے میچلیں، لب بری طرح پھڑ پھڑائے۔ مجھے نہیں تھا پتا کہ تمہارا یقین مجھ پہ اتنا کچا ہوگا۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکتا سخت لیکن دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ سحر کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تکیے میں جذب ہوئے۔ اس کے آنسوؤں نے اذہان کو بہت تکلیف سے نوازا۔ آنسو مت بہاؤ سحر، تم جانتی ہو تمہاری آنکھوں کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، وہ تڑپتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی طرف اپنے دل پہ محسوس کرنے کے باوجود وہ پھر بھی آنکھیں کھولنے کو تیار نہ تھی۔ تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں سحر؟ پھر محبت کب کی مجھ سے؟ بنا اعتبار کے پیار کب ہوتا ہے؟ وہ اس کے چہرے پہ جھکا، اپنی نرم گرم سانسیں اس پہ چھوڑتا، دھیرے دھیرے کہتا، اسے بولنے پہ اکسا رہا تھا جو نہ آج نہ بولنے کی ضد لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری شکل بھی نہیں دیکھنی تو وعدہ ہے میرا اذہان ہاشمی کا، کوئی ایسی بات مت کرنا میر اذہان ہاشمی کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی جان لے لوں۔ اچانک سے وہ اپنے لرزتے ہاتھوں سے اس کا گریبان تھامے خود کی جانب جھکا گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی اپنی تکلیف ایک دوسرے پہ عیاں کر رہے تھے۔ اس نے آپ کے گال پہ چوما تھا، وہ اس کے گال کو ہاتھوں سے رگڑتی بولی، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا غلط بھی ہوتا ہے۔ اذہان کی بات پہ اس نے اسے گھورا، میرے علاوہ کوئی آپ کو کیسے چھو سکتا ہے؟ آپ کو چھونے کو پیار کرنے کا حق صرف میرا ہے، آپ صرف میرے ہیں۔ اذہان وہ آنسوؤں کے بیچ بولتی اس کے گریبان تھامے اپنی طرف کھینچے جا رہی تھی، ناک کے ساتھ ناک جوڑے وہ اس کی سانسوں کو انہیل کرتی۔ اذہان کے دل میں ہلچل سی مچا گئی۔ بولے نا اذہان ہاشمی صرف سحر کا ہے؟ وہ اب دیوانوں کی طرح آنکھیں میچے اس سے ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ اس کے لرزتے لبوں کو نظروں کے فوکس میں لیتے وہ اس پہ نرمی سے جھکتا، اس پہ اپنا نرم لب بکھیرنے لگا۔ اس کے نرم و نازک لب اذہان کی کمزوری تھے۔ میری جان اذہان اپنی آخری سانس تک صرف اپنی سحر کا ہے۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے شدت سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا، اس کا مان بڑھا گیا۔ وہ پرسکون ہوئی تھی اور اذہان اسے پرسکون ہی تو کرنا چاہتا تھا۔ پریس کانفرنس کرتے ہی میر عبداللہ ہاشمی اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ وہ اپنے بیٹے اور نینا دونوں پہ لگے الزام کو بہت آسانی سے ہٹا گئے تھے۔ اپنی ساکھ کو بچانا ان کی اولین ترجیح تھی۔ سر، ایک آخری سوال، کیا یہ بندھن کچھ عرصے کا تو نہیں؟ جب بات ٹھنڈی پڑ جائے تو جڑنے والا رشتہ کل ختم ہو جائے؟ اینکر کے سوال پہ ان کے جاتے قدم رکے تھے۔ ایک نظر مضطرب بیٹے کو دیکھا جس سے کم و بیش یہی امید نظر آ رہی تھی۔ بیٹا، شادی شدہ جوڑوں کو دعا دیتے ہیں۔ وہ کمر پہ ہاتھ باندھے یہ متانت سے بولتے بنا رکے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ نینا کو وہ میڈیا کے سامنے نہیں لائے تھے، لیکن اس کا نقاب میں ریکارڈ بیان سنا دیا گیا تھا۔ میر عبداللہ ہاشمی کوئی عام بندے تو تھے نہیں، کوئی بھی ان کے خاندان پہ انگلی اٹھا لیتا۔ وہ ایک جانے مانے بزنس مین تھے، وقت کو اپنے حساب سے موڑنا جانتے تھے۔ نینا کافی دیر سے ذوحان کے کمرے میں بیٹھی اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ملازمہ نے کھانا اسے روم میں ہی پہنچا دیا تھا۔ اسے رہ رہ کے اپنی والدہ کی یاد آ رہی تھی۔ زندگی اچانک بدلی تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن کل رات کو جو کچھ ہوا وہ نہیں بھلا پا رہی تھی۔ اسے آرڈر لے کر اذہان کے کمرے میں بھیجا گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے اس نے صرف پانی کا ایک گلاس ہی پیا تھا جس کا ٹیسٹ بدلا ہوا تھا، پر اس نے دھیان نہ دیا۔ لیکن جب وہ ذوحان کے روم میں پہنچی تو وہاں اس نے اچانک اسے اندر کھینچا تھا، وہ اس پہ حاوی ہوا تھا۔ نینا نے سر تھام لیا، وہ سوچتے ہی ناکام کوشش کر رہی تھی، اپنی مزاحمت بھی یاد کر رہی تھی اور ذوحان کا خود پہ چھانا بھی یاد تھا، لیکن کھیل تھا کچھ لمحوں کا۔
وہ گھٹا بن کے چھایا تھا، لیکن برسا تھا یا نہیں وہ یاد نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اپنی حالت یاد کر کے وہ مرنے والی ہو رہی تھی۔ اس وقت کے حالات یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے، لیکن نینا کو ایسا کچھ محسوس نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ الجھن کا شکار تھی کہ تبھی ذوحان غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ لاک کرتے وہ اس کی جانب جارحانہ انداز میں بڑھتا اسے ڈرا گیا، سیدھا اس کی گردن کو دبوچے غصے سے اس پہ اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھا گیا۔ ذوحان چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے پیچھے دھکیلتی خود کو چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ابل کے باہر آنے لگی تھیں کہ ذوحان نے اچانک اس پہ رحم کھاتے اسے چھوڑ دیا۔ وہ کھانستے ہوئے صوفے کے اوپر گرتے اپنی سانسوں کو بحال کرنے لگی تھی۔ تم جیسی گھٹیا لڑکی میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی، وہ پھنکارا تھا، لیکن میں نے تمہیں دیکھ لیا ذوحان، تم بہت ہی گرے ہوئے ہو لڑکیوں کا فائدہ اٹھا کے ان کو۔ میں نے تمہارا فائدہ اٹھایا؟ وہ اس کو دونوں بازوؤں سے جکڑتے چلایا۔ یقیناً جب تمہارا فائدہ اٹھا رہے تھے تب چلائی تو ہوگی، تمہارا شور سن کر کوئی بھی مدد کو نہ آیا۔ یہ کیسا فائدہ ہے جو میں نے اکیلے ہی اٹھایا، جس میں نہ مجھے ہوش تھا نہ تمہیں؟ وہ لب کھینچتے اس سے سوال کر رہا تھا۔ اس کی بات نینا کے دماغ میں کک ہوئی۔ رات کو واقعی ذوحان بھی نشے میں تھا اور وہ بھی کسی چیز کے زیر اثر تھی، دونوں ہی ہوش میں نہیں تھے۔ تو کیا کسی نے ان کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا، ان کو بدنام کرنا چاہا؟ نینا نے اپنے لب دانتوں تلے دبائے۔ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو معاشرے میں سب لڑکیوں کو بدنام کر کے رکھ دیتی ہیں۔ پورا ہو گیا تمہارا مقصد، اپنا جسم داؤں پہ لگا کے ایک مشہور بزنس مین کے بیٹے کو تم نے پھنسا کے نکاح کر لیا۔ چٹاخ اس کی باتوں پہ نینا کا بے اختیار ہاتھ اٹھا تھا۔ انتہائی بے شرم اور گھٹیا انسان ہو تم، وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بولی۔ میں کتنا گھٹیا ہوں ابھی بتاتا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے نا کہ میں نے تمہارا فائدہ اٹھایا تو چلو، اب تو شوہر بن گیا ہوں تمہارا، دیکھو تو صحیح کیسا فائدہ اٹھاتا ہوں آج، اب پوری کر دیتا ہوں تمہاری خواہش۔ وہ اسے بستر پہ دھکا دیتے اپنی شرٹ اتار گیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو ذوحان، پیچھے ہٹو۔ وہ اسے اپنے اوپر چھاتا ہوا دیکھ کر تلملائی تھی، اس کے سینے پہ زور سے مکے مارتے ہوئے اسے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ ذوحان غصے کی آخری حد کو تھا، اس کی گردن پہ شدت سے جھکا تھا اور بہت سخت انداز میں اس کے گلے پہ دانت گاڑ گیا تھا۔ وہ سسکی تھی، آنکھیں میچے، وہ تڑپی تھی۔ وہ شدت سے اس کی گردن پہ اپنا لمس بکھیر رہا تھا، اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر۔ وہ اب ذرا سا اوپر ہوتا اس کی شرٹ کو کھینچ کے اس کے تن سے الگ کر گیا تھا۔ نینا نے دونوں بازو سینے پہ جمائے خود کو چھپایا تو وہ طنزیہ ہنسا۔ تم ایسے چھپا رہی ہو جیسے رات کو بنا دیکھے ہی تمہارے ساتھ۔ ذوحان پلیز مجھے چھوڑ دو، بے شک طلاق دے دو، لیکن میرے ساتھ یہ جانوروں والا سلوک مت کرو۔ وہ آنسو بہاتے آنکھوں سے لرزتے بول رہی تھی۔ میں جانتی ہوں نہ میں تمہارے قابل ہوں، نہ میرا جسم مجھ جیسی ساملی لڑکی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اپنے بستر پہ میری ذات کو مت روندو۔ وہ تڑپ تڑپ کے بولتی ذوحان کو چپ ہی کر آ گئی۔ وہ ابھی بھی خود کو چھپانے کی کوشش ناکام کر رہی تھی۔ سوری میری، تمہارا یہ رونا دھونا کسی کام نہیں آئے گا۔ وہ لائٹس آف کرتا اس کے چہرے پہ جھکا تھا، خوف سے نینا کا دل سکڑا تھا۔ مجھے جاننا ہے رات کو کتنی شدت سے تم میں سمایا ہوں۔ وہ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا اسے بے بس کر گیا۔ وہ اسے پیچھے ہٹانا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کے قریب جائز رشتے سے آیا تھا۔ رات کو وہ قریب آیا تو اسے نہ روکا۔ وہ خود بھی نشے میں تھی، لیکن اب پورے ہوش و حواس میں تھی۔ اب وہ اس پہ چھاتا جا رہا تھا، وہ تو اسے محسوس کر رہی تھی۔ ذوحان جو غصے سے اس کو اپنی گرفت میں لے ہوئے تھا، اچانک اس میں نرمی آئی تھی۔ اس کی سسکیوں کو سنتا وہ اسے خود سے قریب کرتا بہت نرمی سے اس پہ چھاتا جا رہا تھا۔ اس کی نرمی نیہا نے محسوس کی تھی، اس کی شدید لہر اس کے جسم میں دوڑی تھی اور بہت محبت سے ذوحان نے اسے سمیٹ لیا تھا۔ اذہان رات بھر اس کے پاس ہاسپٹل میں رکا تھا اور صبح ڈسچارج کروا کے گھر لایا تھا۔ اس دوران دونوں میں دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ بہت چپ چپ سی تھی، جبکہ مسز ارمان اب سب کے کھانے پینے کا بندوبست کروا رہی تھیں۔ بیٹا تم بیٹھو، میں ایک ضروری کام نپٹا کے آیا۔ سحر بچے بابا تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ وہ سحر کے بالوں پہ بوسہ دیتے باہر نکلے تھے۔ سامنے صوفے پہ وہ بیٹھا سحر کی تمام تر توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ رف سے حلیے میں وہ اس وقت بے حد کیوٹ لگ رہا تھا۔ کچھ ہی پل میں سحر نے اس کی جان نکال دی تھی، یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی۔
وہ بھی یکٹک اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ سحر نے مسکراتے ہوئے اپنی باہیں پھیلائیں تو وہ انہی قدموں پہ اٹھتا اس کے پاس جا پہنچا۔ سحر نے اس کے کندھے پہ سر ٹکایا۔ آئی ایم سوری اذہان، میری وجہ سے کل آپ اتنا پریشان ہوئے، بس میرے اختیار میں نہیں تھا کچھ۔ وہ سحر اٹھا کے اس کی گردن کی ہڈی پہ اپنی نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ اذہان اسے اپنے ساتھ لگائے بالکل چپ تھا۔ ناراض ہے مجھ سے؟ وہ اس کی گردن کو لبوں سے مہکاتی بہت لاڈ سے بولی، جبکہ اس کے ہونٹوں کا نرم لمس اپنی گردن پہ محسوس کرتا وہ بے حد ہوا تھا۔ نہیں، وہ اس کی جانب دیکھتا اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا تھا۔ سحر نے پرسکون ہوتے آنکھیں موند لیں۔ کل جو کچھ ہوا اذہان نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ ہو، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سحر کی رخصتی لے گا۔ پڑھائی وہ بعد میں بھی مکمل کر سکتی ہے، جبکہ مسز سرمان کا بھی یہی ارادہ تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو نیہا کا سر دکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا سر ذوحان کے سینے سے ہٹاتے تکیہ پیچھے کیا۔ ذوحان کی آنکھ بھی بے اختیار کھل گئی۔ اس کی جانب کروٹ لیتے اسے مخبور نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ نینا نے بمشکل اپنی بھاری ہوتی پلکیں کھولنے کی ناکام کوشش کی۔ کیا ہوا؟ ایک رات میں ہی تمہارا یہ حال ہو گیا؟ آگے تو پوری زندگی پڑی ہے، تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ ذوحان کے معنی خیز انداز پہ وہ اس کی جانب رخ کرتی ماتھے پہ بل ڈال کر، یہاں کل کا بھروسہ نہیں، اور تم پوری زندگی کی؟ وہ اس کے اوپر آتے اس کے نرم لبوں پہ انگلی رکھتے تنبیہ انداز میں بولی، ذرا سا بھی نہ سوچنا کہ میں سما کے تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تمہیں اپنی مہر لگا چکا ہوں، اب ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے الگ ہونے کا سوچا بھی تو تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ ایک رات میں اس قدر جذباتی ہو جائے گا، نینا کو اندازہ نہ تھا۔ وہ دم سادھے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تو ساملی سی ایک لڑکی ہوں، تمہاری اسٹینڈرڈ کی نہیں۔ نینا نے کچھ کہنا چاہا، ذوحان نے اس کے لبوں پہ قفل لگا دیا۔ اگر اسٹینڈرڈ کی نہ ہوتیں تو میرے بستر پہ نہ ہوتیں، میری باہوں میں نہ ہوتیں۔ وہ اسے باور کروا رہا تھا۔ نینا اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ دروازے پر دستخط کی آواز آئی تھی اور دونوں چونکے تھے۔ کیا ہے؟ ذوحان غصے سے مہین سے بولا۔ نینا نے اسے گھورا۔ صاحب جی، بڑی بیگم آپ کو بلا رہی ہیں، ملازمہ نے ڈرتے کہا۔ آ رہا ہوں، وہ اسے کہتا واپس نینا کی طرف متوجہ ہوا، جو امی کی اسی کی شرٹ پہنے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تم جانتی ہو ہمارے بیچ جو کل رات ہوا، وہ فرسٹ ٹائم تھا، اس سے پہلے ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے۔ وہ دھیرے سے اس کے کانوں کے قریب ہوتا کہتے اسے شرم سے پانی پانی کر گیا۔ پلیز ذوحان، پیچھے ہٹو۔ وہ کسمسائی، میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اس رات ہوٹل میں ہمارے بیچ کچھ نہیں ہوا تھا اور یہ کل کی رات نے ثابت کر دیا۔ کیا تم اس بات کا احساس نہیں ہوا؟ وہ اس کے مزید نزدیک ہوا، اس کو شرمندہ کر رہا تھا۔ نینا کو تو ایسا ہی لگا۔ پلیز میرے ساتھ یہ بیہودہ باتیں مت کریں، تمہیں شرم نہیں؟ یار، اب بیوی ہو، بیوی سے شرم نہیں کھاتے؟ بیوی کو سر سے پاؤں تک کھاتے ہیں اور ڈکار نہیں لیتے، وہ معنی خیزی سے کہتا۔ آنکھ ونک کرتے ہوئے وہ اٹھا اور اسے دیکھتا ہوا بولا کہ جاؤ۔ کبرڈ کی جانب دیکھتا ہوا اسے کہا، جاؤ۔ وہ کیسے اٹھ سکتی تھی؟ اس کی گھٹنوں تک آئی شرٹ میں وہ شرما رہی تھی۔ اس کی جھجک دیکھتا وہ مسکرا کے باتھ روم میں گھسا اور نینا نے گہرا سانس بھرا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، جو بھی رات کو ہوا وہ فرسٹ ٹائم تھا، مطلب ہم دونوں کو پھنسایا گیا تھا۔ نینا نے ماتھے پہ بل ڈالے سوچا۔ وردہ بیگم نے اپنی بہن کو اس کے بچوں سمیت چلتا کیا تھا، جس طرح کل بریرہ نے سارا الزام ان پہ دھرا تھا، اس کے بعد وہ انہیں اپنے گھر میں کیسے برداشت کرتی؟ ناشتے پہ سبھی ایک ساتھ تھے۔ جب اذہان نے سحر کی رخصتی کی بات کی، میر عبداللہ ہاشمی نے پرسوچ انداز میں سر اس بات میں ہلایا۔ السلام علیکم۔ نینا اور ذوحان نے آتے ہی انہیں سلام کیا تو وہ مسکرائے۔ وعلیکم السلام، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب دیری نہیں کرنی چاہیے، رخصتی کے بعد آپ کا اور ذوحان کا ایک ساتھ ریسیپشن رکھ لیتے ہیں۔ ان کی بات پہ وردہ بیگم غصے میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ مام، اذہان نے انہیں پکارا۔ کل رات ہی وہ اس سے معافی مانگ چکی تھیں اور اب ان کو یوں اٹھتا دیکھ کر وہ انہیں پکار گیا۔ پلیز بیٹھیں، ماما بابا بات کر رہے ہیں، اس نے بہت عزت و احترام سے کہا تو وہ بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا؟ اس میں غصے والی کیا بات ہے؟ میر عبداللہ ہاشمی نے اپنی بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ سارے فیصلے آپ خود کرتے جا رہے ہیں تو میرا یہاں ہونا نہ ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ روندے لہجے میں شکوہ کرتی ہوئی بولی۔ مام، ایسی بات نہیں ہے، آپ بھی جانتی ہیں رخصتی اب ضروری ہے اور ولیمہ تو سنت ہے نا۔ اذہان نے ان کا ہاتھ تھامتے کہا تو وہ اس کے اتنے مان سے بات کرنے پر دھیما سا مسکرا دیں۔ ساری چالیں الٹی پڑ گئی تھیں۔ زہرا اور آصف دونوں نے مل کے نینا اور ذوحان کو پھنسایا تھا۔ اب سب کی لائف میں سب صحیح ہوتا دیکھ کر
منہ پر بل پڑ گئے تھے۔ ہوٹل کے سیکیورٹی کیمراز نے سارا راز کھول دیا تھا اور یہ سب اذہان ہاشمی کی بدولت ہی ممکن ہوا تھا۔ اپنے بھائی کو وہ سب کی نظروں میں سرخرو کر چکا تھا اور جو قصوروار تھے انہیں پولیس کی حراست میں دے چکا تھا۔ ذوحان بھائی کے گلے لگا۔ بھائی ہو تو آپ جیسا، تھینک یو سو مچ بھائی، وہ اس کو بہت پیار سے بولا۔ پھر رکھنی ہے یہ شادی یا اذہان کی بات پہ ذوحان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بھائی اب وہ میری بیوی ہے، مانا اس رات کچھ نہیں ہوا تھا پر اب میں اسے اپنا چکا ہوں، میرے لیے اب وہی سب کچھ ہے۔ ذوحان کا لہجہ مضبوط تھا۔ اذہان چلتا ہوا کورٹ کی سیڑھیوں عبور کرتا گیا۔ معمولی ہے بات میں یہ نہ کہنا بھائی پلیز، عقل آ گئی ہے مجھے، وہ ناراضگی سے بولا۔ اذہان نے ٹھپکا لگایا تو ذوحان پھنسیانی ہنسی ہنسا۔ سحر آج دلہن کے روپ میں فائنلی رخصت ہو کر اذہان کے پاس آ ہی گئی تھی۔ اس کی سیج سجائی بیٹھی وہ نازک سی جان لرزے جا رہی تھی۔ وہ اذہان کے جنون سے واقف تھی لیکن ایک اطمینان بھی تھا کہ وہ اس کا خیال پھولوں سے بھی زیادہ رکھے گا۔ ذرا سی تکلیف پہ تڑپ اٹھتا تھا۔ بھاری قدموں کی چاپ پہ سحر کا دل دھڑکے سے باہر آنے کو مچلا۔ وہ اپنی شیروانی پہلے ہی اتار چکا تھا۔ شیروانی اسے ویسے بھی پسند نہیں تھی، اس کے بھاری پھولے مسل شیروانی میں تنگ پڑ جاتے تھے۔ وہ جم میں بھی اپنی باڈی کو زیادہ دیر ایسے تنگ کپڑوں میں رکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اپنی قمیض کے کالر کے بٹن بھی کھولتا گہرا سانس بھرے وہ اس کے قریب بیٹھا اور دھیرے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ یا اللہ، یہ اس لڑکی کو آج ہی شرم کے دوڑے پڑنے تھے۔ اذہان کی پکار اتنی تھی کہ سحر نے آسانی سے سن لی۔ جی نہیں، مجھ میں شروع سے ہی شرم ہے، آپ ہی کبھی کبھار اپنی بات کہتے ہیں، اور خود بھی چپ کر گئی۔ اذہان کا اتنی درافتگی سے دیکھنا اس کی بولتی ہی بند کروا گیا تھا۔ ماشاءاللہ، آج میرا بچہ تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے، وہ اتنی محبت سے بات کرتا اور اتنے میٹھے انداز میں دیکھتا کہ سحر کا جی چاہتا کہ اس کی آنکھوں کو چوم لے، اور اذہان بن کہے ہی اسے سمجھ جاتا۔ آگے بڑھ کے اس کے چہرہ پھونکا تو وہ لرز کے رہ گئی۔ دھیرے سے اس کی بھاری پلکوں کو چھوتے وہ اس کا دوپٹہ ایک طرف کرتے، اس کے کانوں کے آویزیں اتارتے ان پہ اپنے لب رکھ گیا۔ وہ شرم و حیا سے پلکیں ہی جھکا گئی۔ دھیرے دھیرے وہ اس کا تمام زیور اتارتے اسے چین پہناتا، اس کی گردن پہ اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ وہ آنکھیں میچتے اپنا توازن کھو بیٹھی، اس کا سر دھیرے سے تکیے پہ رکھا اور اس کے لبوں کو فوکس کرتا لائٹس آف کر گیا۔ اذہان وہ اس کو شرٹ اتارتے دیکھتے لرز اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ مخمور لہجے میں پوچھتا وہ اس کے چہرے پہ جا بجا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ ڈر گئی، دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ وہ تو دھیما سا مسکرایا، اسے عشق کے عزیز میری زندگی کے حاصل آج تم ہی ہو، دونوں کوشش کروں گا میرا دلبر نہ ڈرے۔ وہ اس کے اوپر گھٹا بن کے چھاتا گیا اور اس کے سارے ڈر دور کرتا گیا، خود میں سما گیا۔ اس کے عشق کو منزل مل گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے گلے میں چین پہنائی تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ منہ دکھائی کا تحفہ، ذوحان نے اپنی کمر سے تھامے اپنی طرف جھکا کے سے کہا، اپنے چہرے کے لیے منہ دکھائی کا تحفہ مہنگا نہیں؟ نینا کی بات پہ اس نے لب بھینچے اور ماتھے پہ بل ڈالے، اس کی کمر کو سختی سے مٹھیوں میں دبوچا کہ وہ سسک اٹھی۔ خبردار، جو آئندہ اپنے لیے ایسی غلط بات کی اتنی پوزیسو نہ بنو، کل کو بچے بھی سامنے ہوئے تو مجھے الزام۔ اس کی بات ذوحان نے پوری نہ ہونے دی، جھٹکے سے اسے گود میں اٹھایا اور بستر پہ اچھل گیا۔ تمہاری زبان کو آج تو اچھے سے بند ڈالتا ہوں ذوحان۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اٹھنے لگی کہ ذوحان نے اسے واپس پیچھے دھکا دیا۔ اس زبان سے اب مجھے صرف سسکیوں کی گونج سنائی دے۔ وہ اس کو اپنی گرفت میں لیتا واقعی میں اس کی زبان کو قابو کر گیا تھا۔